نبی اللہ دے رسول علیہ السلام جڑے انہوں نے دین مکمل ہو گیا. تو میں اس بارے جو تواڈے سامنے نمونے لی مسئلہ ایک چھوٹا جہا ہوندا مگر انہوں میں سامنے رکھ کے گر سمجھاؤنا ذہن چ بٹھاؤن لئی کہ دین دی صحیح ترتیب ذہن چ رکھو. ہن فتح الباری بخاری شریف دی شرح امام احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی نے کی تیسرا جزء دا حج دا بیان. اس سلسلے جی امام نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ اس حج دی کتاب دا 99واں باب ہے. 80 تے 99 کہ عرفات دے میدان دوویں نمازاں اکٹھیاں پڑھنی کیونکہ مسئلہ ہر سال پیدا ہوتا ہے. انہیں تے فتنہ کھڑا ہوتا بھئی نہیں اسی نہیں کٹھیاں پڑھنیاں جدیاں جدیاں پڑھنیاں نہیں جمع کرنا. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جمع بینہما. لکھ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہوں نے امام دے نال نہیں بھی سی نماز ملتی اور مسجد نہیں گئے اتنے امام دے نال نہیں انہوں نے تد بھی کٹھیاں پڑھتے دونیں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی کٹھیاں پڑھیاں تو مڑ کے کیا کوئی نہیں جماعت نہ جنہ پڑھیاں وہ کٹھیاں کر دوجے نہیں کر سکے کیا نہیں دونیں نمازاں اول وقت پڑھائیاں. چنانچہ اس تو پہلے باب ذرا لمبی بات ہے. کاتب عبد الملک ار الحجاج اللہ یخالف ابن عمر فی الحج. زمانہ مروان دے بیٹے عبد الملک دا آ گیا. انہیں حجاج بن یوسف نے اپنا گورنر مقرر کرتا. یہ امیر حج بن کے آ گیا تے نال انہیں عبد الملک نے انہوں ہدایت کرتی بھئی تو کسے معاملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مخالفت نہیں کرنی. مسئلہ انہوں نے پوچھ کے کرنا تو گورنر ہے تینوں دین دا کی پتہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہن گے اس تے چلنے. فجاء ابن عمر رضی اللہ عنہ بانا معاویہ عرفہ حین ذلك شمس. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ دے بیٹے سالم آندے کہ جس دن عرفے دا دن سی عرفات والا دن دن ٹڑیا تے ابا جی میں انہوں دے نال فسا اندہ سرادق الحجاج جس خیمے جو حجاج ٹھہریا سی اسی وہ جا کے جڑا خیمے دا ارد گرد سی چار دیواری اتنے بلند آواز نہ کیا فخارج علیہ ملحفۃ مسفرہ. وہ نکلیا اور انہیں زرد رنگ کی چادر بہت ساری بڑی. فقال مالک یا ابا عبد الرحمن. انہیں آخیا ابو عبد الرحمن عبداللہ کی گل کل ہی تسی آئے. فقال رواہا ان کنت ترید سنہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے آخیا حجاج اگر تو سنت کی پیروی کرنا چاہنا تو فوراً کوچ کر. دن ٹل گیا میدان چار خطبہ دیر نمازاں پڑھا لیٹ نہیں کرنا سورج ٹل جائیں اتنے گھنٹے نہیں نکلے. کہا حادثہ انہیں آخیا اس وقت اجے سورج سے ذرا ہویا ہی ہے. کالا نام ہاں کالا فانظرنی حتی فی علی راسی ثم اخرج. کہنے لگا تھوڑی جی مینوں مہلت دیو میں اپنے سر تے تھوڑا پانی پالاں پھر نکلا غسل کرنا. غسل بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی آؤں ماتا امام مالک سی وہ جس دن ٹلتا سی پھر عرفات دے میدان لی غسل بھی کرتے سی. اس تو صحابی دی سنت نیک کام ہے پانی مل سکے اتنے کوئی ہوے اس طرح کا غسل خانہ تے نہا لینا چاہیے نمازاں پڑھن تو پہلے. فنزل حتی خرج الحجاج. تو عبداللہ بن عمر رک گیا پھر وہ حجاج نکلا. فصار بینی و بین ابی تے میرے اور میرے باپ کے درمیان چلنے لگ پیا. ادھر عبداللہ بن عمر سی ادھر سالم سی درمیان حجاج. فقلت ان کنت ترید سنہ فاکثر الخطبہ وجل الوقوف. میں انہوں آخیا حجاج نے سالم آندا حضرت عمر کا پوتا کہ جے تو سنت تے چلن دا ارادہ رکھنا نا تو خطبہ چھوٹا جا دیں تو فوراً میدان جا کے وقوف کرے دعاواں چ لگنا لمبیاں تقریراں دے موقع نہیں ہے. فجعل ينظر الى عبداللہ. وہ حضرت عبداللہ بن عمر وال دیکھن لگ پیا کہ تہاڈا بیٹا گلاں دا. فلما رأى ذلك عبداللہ قال صدق. عبداللہ بن عمر نے دیکھا کیا ٹھیک ہے یہ سالم ٹھیک ہے چھوٹا جا خطبہ اور جلدی وقوف. اگلے پھر ہوندا کیف نصنع فی الموقف یوم عرفات کہ پوچھیا حجاج نے کہ اسی یہ عرفے دے دن میدان عرفات کی کری. فقال سالم آخیا جلدی انم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فالسنہ. سنت یہی سی کہ ظہر اور عصر کٹھیاں پڑھی جاندی. قلت لسالم افعل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ واقعہ سنیا امام ابن شہاب زہری نے تو انہوں نے آخیا سالم رسول اللہ نے اس طرح کیتا سی کہ جلدی گئے میدان تو چھوٹا جا خطبہ دیتا نمازاں. فقال سالم هل یتبعون بذلک الا سنتہ. بے ہور کے بھی سنت کی پیروی کرتے سی لوگ رسول اللہ کی سنت تے چلتے. انہوں لے کے پھر عبداللہ بن عمر کا دسیا کہ وہ نہیں سی اگر امام دے نال پڑھ دے. عام طور سے لوگ جب انہوں دے موافق کوئی صحابی آ جائے نا ایسے ترازو رکھے کئی رنگ دے بات ہی الگ الگ. جے کوئی صحابی موافق ہوئے
پھر انہیں قیامت برپا کر دینی ہے کہ تسی حدیث منتے پھر دے جے، صحابی تو زیادہ جانتے اس وی ٹنڈولا پٹنا نکارے بجاؤنے، اور اگر صحابی ایک نہیں کئی بھی خلاف ہونا انہاں دے امام دے خلاف پھر نہیں سنی، پھر صحابی دا کوئی وزن نہیں۔ یہ کئی طرح دے رنگ ہیں انہاں لوگوں دے جس پاروں دین تباہ ہویا۔ ایک اصول نہیں بناؤ دے بھئی یا تے صحابی آ گیا ایک ہی ہے، تواڈے نوں تو ہزار درجہ بہتر ہے۔ اے ساری دنیا سمجھے میرے خلاف کہہ رہی ہے کہ مولوی اسحاق صاحبہ نہیں منتا، حالانکہ میں وہ گلاں نا جڑیاں حدیث قرآن چ پڑھیاں، کیا انہاں کو کم نہیں ٹھیک ہوئے، نہ انہوں دا ایمان خراب ہویا، نہ وہ جنت تو رہ گئے، کام غلط ہے۔ اور یہ سارے کہیں کہ آدم علیہ السلام کو آیا، نوح علیہ السلام کو آیا، یونس علیہ السلام، ادو انہوں دا ایمان ہل جاتا، صحابی نہیں ہے نبی ہے۔ بھئی جڑی گل ہوئی انہوں بیان کرو، ایمان دا کی دخل ہوا تے جنت دا کی کوئی ذکر نہیں، مگر ساری دنیا یہ ہوئی ٹولے ہے، پاویں اہل حدیث ہے پاویں حنفی، قول صحابی دا کوئی وزن نہیں۔ صحابی کہے نا کہ عبداللہ روپڑی کچھ کہے نا آکھنا نہیں، ساڈے علماء کہیں گے انہاں آکھنا امام ابو حنیفہ دے صحابہ دے دشمنے سارے گروہ، ایک میں ہاں جڑا صحابہ دا حامی کہ سیاسی معاملات غلطیاں، مگر دین ایک دا بھی فتویٰ آ جائے، چاہے حضرت معاویہ کوئی میں اج جمیا ہے اور رسول اللہ دے نال رہا، میرے نال دی رائے معتبر نہیں، مگر یہ صرف اپنے اپنے مطلب دے بندے دے غرض دے متحد ہوئے کام، اپنا الو سیدھا ہوئے صحابی صحابی صحابی، خلاف ہوئے گل کوئی نہیں سنی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے چونکہ خلاف ہے، عبداللہ بن عمر نہیں سی جماعت نہ پڑھتے، کلے پڑھتے سی، تہذیب نویں نمازاں کٹھیاں پڑھتے سی، ہون نہیں کوئی لحاظ۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لوگ حدیث اور سیرت نو جانتے، ایسا بندہ کہ جڑا رسول اللہ دی محبت جنہوں فنا پھر رسول کہنا چاہیے ہو گیا، حالانکہ شریعت نو کوئی پابندی نہیں، بھائی نہیں پیشاب آیا تو کوئی دین آنا بھی ضرورت ہے بہت، مگر عبداللہ نہیں رکیا، اگر رسول اللہ نے کسی ویکھیا کہ اتنے پیشاب لی بیٹھے سفر انہیں بہنا ہوتا، پاویں نہیں پیشاب آیا، لوگ آتے تو کیوں بیٹھا، کیا بھائی اللہ کے رسول بیٹھے۔ اس تو کئی مسئلہ علماء نے کہتا یار عبداللہ بن عمر دا شدت اتباع چونکہ پتہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے طریقے تو نہیں سی ہٹتا، اس تو اگر وہ کام نہ تو نہ بھی کہے نا نبی پاک نے کیتا تادی وہ نبی پاک دا کام ہے، ایڈے درجے سے رسول اللہ کے پیچھے فنا ہو چکا۔ میرے چونکہ امام ابو حنیفہ دی رائے کے خلاف سارے ہوں جتھے جتھے دے رہے نہ کٹھیاں نہ پڑھے ہو، اپنے اپنے خیمیاں جماعتاں کرنیاں تے کلیاں کلیاں نمازاں پڑھنیاں، کڈے ظلم دی گل ہے۔ رسول اللہ نے دونوں کٹھیاں کیتیاں تے نہیں کیا بھئی میرے پیچھے پڑھیاں جے ٹھیک ہے، نہیں تو کلے کلے پڑھو، کیا ضرور سی کہہ دیں بھی اگر جماعت نہ ملے تو الگ الگ پڑھو۔ صحابی رسول وہدے تسی ایڈا جلیل القدر جہاں باپ خلیفہ راشد ہے، آپ ایڈا علم دا پہاڑ ہے، دونوں نمازاں کٹھیاں پڑھدا بھاویں نہیں جماعت ملی۔ اتنے پھر لکھ دے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وبہذا قال الجمہور، اے سمجھو 513 صفحہ کہ جمہور امت نے یہ گل کہی کہ پاویں پڑھے جماعت نہ تے پاویں پڑھے کلا، اتنے عبادت ہی اس دن لیے اب کٹھیاں پڑھنی اور پڑھنیاں بھی کثر کر کے، کوئی سنت نہیں پڑھنی، کوئی ہور شے خدا دی نہیں پڑھنی، دن ٹڑیا 2 رکعتاں زور دیاں پڑھو تو 2 اثر دیاں پڑھو تے ویلے ہو جاؤ تو شام تک رون کرتاؤن تے لگ جاؤ، توبہ کرو تو معافیاں منگو تو دعاواں کرو، اتنے ہور کوئی بات نہیں، نہ نفل پڑھنے ہیں نہ کوئی ہور ایسے کام ہے، صرف یہ ہے کہ ہوں نمازاں تدے دونیں مکاتیاں کہ مغرب تک ہوں تسی دعا استغفار تے لگ دعاواں منگو تو معافیاں منگو۔ اور یہ دن ایسا جہدے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جنہیں لوگوں بخشدہ سارے سال کسے نہیں بخشتا، اور گواہ کر کے فرشتیاں نوں آندا کہ یہ جڑے شوسن غبرا جنہاں دے وال کھل رہے ہیں، جنہاں تے مٹی کٹا پیا، یہ سر ننگے لوگ یہ کی منگتے ہیں؟ تو آندے اللہ جنت منگتے ہیں، جہنم تو پناہ منگتے، معافی منگنا ہے، اللہ پاک فرماتا گواہ رہو میں انہوں بخشے۔ تے فرشتے کہیں اللہ یہاں دے جنام اعمال سارے کو ایسے گندے ہیں، یہ ایسے ہوں بخشتا، جو فرمایا مینوں کو بھولیا میرے تو چھپی گل بھی یہاں دے اعمال ایسے، مر کتنے کسے یہاں دا دیس ہے، کتنے اس ویلے دا بال بچہ اس حال چ بیچارے روندے کرلاندے اتنے آئے ہیں، میرے اگے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور فریاد کر رہا ہے، میں انہوں نے اپنے دروازے تو خالی موڑ دے، ایک کریم دی شان دے خلاف ہے، وہ دروازے سے مانگتا ہے انہوں موڑ دے، میں انہوں نے بخش دیتا۔ وخالفهم فی ذلک النخعی والثوری وابو حنیفہ، آندے اس مسئلے سے امام ابراہیم نخعی، سفیان الثوری، امام ابو حنیفہ نے مخالفت کی، فقالوا یختص الجمع بمن صلی مع الامام، وہ یہ آندے بھی جمع وہی کر سکتا جڑا امام دے نال نماز پڑھے، جڑا اس امام دے نال نہیں پڑھتا وہ نہیں کٹھیاں کر سکتا، الگ الگ پڑھے، تینوں بزرگاں دے نال۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی نہیں گل رہی بھی چلو اتنے نہیں جماعت ہوئی اتنے ہی کر لو، نہیں،
وڈی مسجد نہیں ہے گئے نمبر ہوں تھی جماعتاں بشک کرو پاویں کلے پڑھو الگ الگ پڑھنیاں پڑھنیاں من کرت دی کوئی گل بنا لی وخالف ابا حنیفہ فی ذالک صاحبہ والطحاوی آندا اس مسئلے دوسرے تے کجار ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول جڑے وڈے دو شاگرد سے گوڈے مڈ بیٹھے رہے جنہاں نے اس مذہب نو مدون کیتا مرتب کیتا لکھ کے لے گیا انہاں تے امام محمد اور ابو یوسف اور بھی شاگرد ظفر وغیرہ مگر اصل حنفی مذہب دے تھامبے ہیں جنہاں صاحبین آندے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اصل ساتھی ہے اور انہاں تے امام محمد ایسا جن نے ساریاں کتاباں کٹھیاں کی کوئی لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی کتاب کوئی نہیں اس طرح کی گل کوئی نہیں قرآن مجید کہڑا حضور نے خود لکھا بعد امت نے کٹھا کی محمد تے کول بہن والا انہیں اگر المبسوط لکھی الاصل لکھی ابو حنیفہ دے فتوے ہاں اگر متا امام محمد جو آندا میرا استاد آندا اس تو زیادہ گواہی بڑی ہور کیڑی ہونی کہ شاگرد کول بہ کے لکھن دے اس تو ہے نا کیا کرو کہ حنفی مذہب کی کتاباں کوئی نہیں مسئلہ اپنی جگہ سے میں سمجھاؤں گا کہ نہیں ٹھیک ہے مگر یہ جہ بہودہ اعتراضات کا کوئی فائدہ کتاباں اتنا ہی لکھیاں گئی ہیں ابو یوسف نے بھی کٹھیاں کی محمد نے زیادہ کٹھیاں تو ہن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی مخالفت ہور تے کجار ہے تسی تے ہن جمے جے آندے امام صاحب کیا وہ جڑے امام صاحب کو بہن والے سی انہوں نے نہیں زیادہ پتہ بے امام صاحب کا علم کنا کیا مخالفت کی ابو یوسف نے بھی کی محمد نے بھی کی اور بعد امام طحاوی نے بھی کی امام طحاوی جڑا ابو جعفر احمد یہ شافعی سی بہت مناظر سی بہت عالم سی ایک دن مامون اور مزنی نہ کسی مسئلے بحث ہو گئی ناراض ہو گیا چھڈ کے حنفی ہو گیا اور حنفی مذہب دا وکیل کہنا چاہیے جیسے سپریم کورٹ دا وکیل ہوندا نا حنفی مذہب دا وکیل ابو جعفر طحاوی ہے انہیں شرح مان آثار لکھ کے مشکل آثار لکھ کے نا اس مذہب نو نا سمجھو مضبوط کیتا او دے اندر اس دوویں طرح کہ اثر کی ہے سارے کو حدیثاں اور آیتاں کیڑیاں نظر کی ہے نظر پھر لکھدا کہ عقل نال بھی سوچو مذہب سچا ایڈیاں زبردست کتاباں کہ حنفی مذہب کی وکالت تو بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو امام ابن حجر لکھ لی یار طحاوی بھی اتنے ہار سٹ گیا کہ نہیں امام ابو حنیفہ کی گل کوئی نہیں ٹھیک نہ حضور نے کیا الگ الگ پڑھو نہ صحابی نے پڑھیا عبداللہ بن عمر بھی کٹھیاں پڑھتے تھے اس تو دونوں شاگرد خلاف ہو گئے امام طحاوی بھی ہو گیا اور اتنے فرماؤندے انہوں کو وڈی دلیل کہڑی ہے من اقوال ادلۃ لہم سنی ابن عمر ھذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کام کرنا کہ وہ دونوں نمازاں کٹھیاں پڑھتے تھے پاویں جماعت نہ ہی ملے آندا اے انہاں لوگوں کی سب تو قوی دلیل کہ صحابی رسول نے وکھاتا کہ کلا بھی ہوئے تو انہیں پڑھنی وقد روا حدیث جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین وکان مازار کے جمع وحدہ انہیں یہ گھر سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازاں کٹھیاں پڑھیں اور وہ رسول اللہ دے نال سی اس وے یہ باوجود وہ کلا بھی دونوں کٹھیاں پڑھتا سی فدل علی ان عرفا ان الجمع لا یختص بالامام اس وجہ صحابی کی تشریح تو پتہ لگ گیا کہ دو نمازاں کٹھیاں پڑھنیاں امام نال دا کوئی جوڑ نہیں اے پاویں جماعت نہ پڑھو تو پاویں کلیاں پڑھو کٹھیاں کر کے پڑھیں دو دو کر اور جو یہ مسلط بہتری تھی سونی لئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بچ پھر نماز دے وقفے آتے رہن انہوں فارغ کرتا جا کہ دن ٹالتے نبیڑ لو ہون شام تک نہ جنہ تک کو گریا زاری کروں دی تے رویا جاندہ رہو